بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دوران حراست بیٹے کی موت کے بعد 32 سالوں کے بعد 32 برس کے بعد شہری کو 2 کروڑ روپے معاوضہ ادا کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک تاریخی کیس ہے اور اس کی مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کراچی کے یہ 86 سالہ شہری ہیں محمد سرور، اپنے بیٹے کی دوران حراست موت میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف فوجداری کارروائی میں مقدمہ ہارنے کے بعد 3 دہائیوں پر محیط قانونی جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ عمر رسیدہ شخص کو اپنے 24 سالہ بیٹے کی دوران حراست موت کے تقریباً 32 برس بعد معاوضے کا چیک وصول کرنے کے لیے ایک وین میں سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں لایا گیا۔ وہ چل نہیں سکتے تھے تو ان کو وین میں لایا گیا سندھ ہائی کورٹ سے، جہاں ان کو چیک ملنا تھا 2 کروڑ روپے کا 32 سال بعد۔ محمد سرور کو انصاف کے حصول کے لیے 1990 سے کئی دروازے کھٹکھٹانے پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں 30 برس سے زائد عرصے کے بعد بالآخر کچھ سکون ملا ہے، کیونکہ قانون بالآخر اپنی ریٹ قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ تاہم ان کا ماننا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کبھی نہیں ہوتا جو اپنے پیارے کھو دیتے ہیں۔ کئی برس قبل فالج کا دورہ پڑنے کے بعد مفلوج ہونے والے محمد سرور SHC نذیر کے دفتر کے باہر کھڑی وین میں وہ بیٹھے رہے۔ عدالتی عہدیداروں نے رسمی کارروائیاں پوری کرنے کے بعد انہیں 2 کروڑ 8 لاکھ روپے سے زائد کا چیک ادا کیا۔ محمد سرور کے وکیل کا خیال ہے کہ ملکی تاریخ میں یہ دوران حراست موت کے مقدمے کا پہلا کیس تھا جس کا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ اگرچہ تمام پولیس اہلکاروں کو فوجداری کارروائی کے دوران بری کر دیا تھا، تاہم محمد سرور نے 1991 میں سندھ ہائی کورٹ میں ہرجانے اور معاوضے کے لیے دیوانی مقدمہ دائر کیا تھا۔ مقدمے کا فیصلہ 2017 میں ہوا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ مدعی کو رقم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مقدمہ قائم کرنے کی تاریخ سے رقم کی وصولی تک 10% مارک اپ بھی دیا جائے۔ بعد ازاں مدعی نے 2018 میں ملزمان کی پھانسی کی درخواست دائر کی، تاہم صوبائی حکام نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کرنے کے بعد دائر کی، جسے پچھلے سال خارج کر دیا گیا۔ یہ جو انٹرا کورٹ اپیل تھی یہ دائر کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے اس ہرجانے کے فیصلے کے خلاف، جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس ہرجانے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی۔ بعد ازاں عدالت نے معاوضے کی ادائیگی کے لیے صوبائی حکومت کو بار بار ہدایات جاری کی، تاہم صوبائی حکومت نے رقم سندھ ہائی کورٹ کے ناظر کے پاس جمع نہ کروائی۔ لہٰذا عدالت نے حکم نامے کے مطابق مارک اپ کے ساتھ مطلوبہ رقم سرکاری اکاؤنٹ سے منسلک کر کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں اسٹیٹ بینک نے سندھ حکومت کے اکاؤنٹ سے منسلک کر کے 2 کروڑ 8 لاکھ 65,294 روپے کی رقم سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اسٹیٹ بینک کو آرڈر ہوا، اسٹیٹ بینک نے سندھ حکومت سے جڑا جو اکاؤنٹ تھا اس میں سے 2 کروڑ 8 لاکھ 65,294 روپے کی رقم سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی سندھ حکومت کے، کیونکہ سندھ حکومت کو بار بار سندھ ہائی کورٹ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ رقم ادا کر دیں، وہ رقم ادا نہیں کر رہے تھے، اور پھر کیسے جو آنریبل سندھ ہائی کورٹ ہے انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریکوری کروا لی۔ اب آپ دو باتیں یہاں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ انصاف لینے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن انصاف ہو ہی جاتا ہے اگر آپ لگے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں چاہیں تو وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا جانتی ہیں، اگر وہ عمل درآمد کروانا چاہیں تو۔ بیرسٹر ناصر مقصود کے ساتھ جو سندھ ہائی کورٹ میں مدعی کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ فرح عثمان نے کہا کہ یہ برصغیر کی عدالتی تاریخ کا ایک منفرد فیصلہ ہے جس میں ہائی کورٹ نے دوران حراست موت کے مقدمے میں معاوضے کی اجازت دی۔ صوبائی حکومت کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں مبینہ طور پر دائر کی گئی اپیل کے بارے میں جو ان کے وکیل سندھ حکومت کے وکیل ایڈوکیٹ فرح عثمان نے کہا کہ انہیں اس کا علم نہیں اور ابھی تک اس حوالے سے عدالت عظمیٰ کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اپریل 1990 میں اس وقت کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے SSP سمیع اللہ خان مروت، انسپیکٹر چودھری محمد لطیف، ASI الطاف حسین سمیت دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف محمد شکیل کو جوڑیا بازار سے گرفتار کرنے، دوران حراست تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالتی انکوائری میں پتہ چلا کہ CIA حکام مدعی علیحان نے جھوٹے شواہد گھڑ کر اپنے مجرمانہ فعل کو چھپانے کی کوشش کی، جھوٹی انکوائری رپورٹیں تیار کیں اور متعلقہ حکام کے سامنے جھوٹا بیان دیا، تاہم پولیس اہلکاروں کی اس حقیقت باوجود بری کر دیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران CIA کے زیادہ تر اہلکار یا مدعی علیحان وفات پا گئے تھے۔
محمد سرور نے 1991 میں سندھ ہائی کورٹ میں ہرجانے اور معاوضے کا مقدمہ دائر کیا جو 26 برس تک زیر التوا رہا۔ یہ جو مقدمہ تھا یہ ہرجانے کا تھا، حد کے عزت کا جو ہرجانے کا دعویٰ تھا یہ وہ دائر کیا گیا تھا۔ جون 2017 میں جسٹس محمد فیصل کمال عالم کی سربراہی میں سنگل بینچ نے مدعا علیحان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ مدعی کے بیٹے کی دوران حراست موت اب ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت در حقیقت متعلقہ پولیس حکام کی جانب سے ایک سنگین غلط فعل ہے، لہٰذا یہ فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مقدمہ کی منفرد نوعیت، مدعا علیحان کا ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال، ریکارڈ پر آنے والے حتمی شواہد اور مدعا علیحان حکومت سندھ IGDIG کے مطمئن رویہ کو دیکھتے ہوئے میں یہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ اور IGDIG کو خاص طور پر ایک باضابطہ تشکیل شدہ جوڈیشل انکوائری کے بعد اس افسوسناک واقعے کے بارے میں علم ہو گیا تھا، لہٰذا صوبائی حکومت اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے سینئر عہدیدار ہونے کے ناطے انہیں بہت پہلے لواحقین کو معاوضہ ادا کر دینا چاہیے تھا۔ شواہد میں مدعی نے سرکاری عہدیداروں کے ساتھ معاملات کے دوران اپنی بے بسی اور تکلیف دہ تجربے کے بارے میں بھی گواہی دی اور اس طرح کے وحشیانہ فعل کے خلاف انصاف کے حصول کے لیے اسے در بدر بھاگنا پڑا لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے، دوران حراست جو تشدد کیا جاتا ہے، تو اب یہ جیسے آج کل کے دنوں میں جو اسلام آباد پولیس ہے اس کا تشدد بہت فیمس ہو چکا ہے اور وہ ایک انوکھا ہی تشدد ہے، وہ چاہے ہمیں جمیل فاروقی کیس میں نظر آتا ہے، چاہے وہ ہمیں شہباز گل کیس میں نظر آتا ہے، چاہے وہ ہمیں اعظم سواتی کیس میں نظر آتا ہے، یا جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو زہر دینے تک کا جو شبہ تھا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ملک کے جو حالات تھے اور ہمارے ملک کے جو معاملات تھے اور پولیس کے، وہ آج کے ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں کئی ڈیکیڈ ہو گئے اور یہ پولیس کی ہٹ درمی ایسے چلتی آ رہی ہے۔ اب یہ جو بزرگ شہری تھا 86 سالہ بزرگ شہری، اس کے بیٹے کو ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جیسے نقیب اللہ محسود کو ایک جھوٹے مقدمے میں انہوں نے جو پولیس مقابلہ کر کے مروا دیا تھا، اور وہ بھی سندھ پولیس تھی، رو انوار لوگ۔ یہاں پر بھی انہوں نے ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد اس کو تھانے میں بند کیا اور دوران حراست تشدد کیا اور اتنا زیادہ تشدد کیا کہ اس غریب کی جان چلی گئی۔ اب اس کیس میں جہاں کرمنل کارروائی ہونی تھی، فوجداری کارروائی، وہ بیچارہ نہ جیت سکا۔ اس وجہ سے نہ جیت سکا کہ FIR اسی پولیس نے درج کرنی ہے، انویسٹیگیشن اسی پولیس نے درج کرنی ہے، گواہان اسی پولیس نے درج کرنے ہیں، میڈیکل رپورٹ اسی سندھ حکومت نے بنانی ہے، پروسیکیوشن اسی سندھ حکومت کی ہے، تو کیسے اس غریب کو انصاف ملتا ہے؟ انصاف تو نہیں ہونا تھا۔ لیکن الٹیمیٹلی جب اس نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ ہرجانے کا دعویٰ ہوا، پنجاب میں جو اس طرح کا دعویٰ ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے، سندھ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق وہ ڈائریکٹ سندھ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، 26 سال اس کو سندھ ہائی کورٹ میں لگے انصاف لیتے لیتے، اور 26 سال کے بعد اس کو 2 کروڑ، یہ 2017 کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی سندھ ہائی کورٹ نے، وہ خارج ہو گئی۔ اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی اس کے پیسے ادا کریں، وہ پیسے ادا نہیں کر رہے تھے، اور سندھ ہائی کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کہہ کر سندھ حکومت کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائے اور وہاں اسے اس شہری کو ملے ہیں۔ تو یہ برصغیر کی تاریخ کا ایک مثالی، منفرد اور خوبصورت فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری عدالتیں اس طرح فیصلے دیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا لیٹ کر کے جب آپ دیں گے، اس کا بیٹا پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ 86 سال کا وہ بزرگ ہے، تو اب اس کے لیے وہ 26 سال جب اس کو چاہیے تھا پیسہ، اس وقت تو نہیں ملا، لیکن بہرحال یہ پریسیڈنٹ ضرور بن گیا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات میں یہ ایک ایسا جو سورس آف موٹیویشن ہے کہ اگر آپ لگے رہیں تو انصاف ہو جاتا ہے، بھلے جو آگے کتنے طاقتور لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اور ایک وقت آتا ہے کہ عدالتوں سے انصاف مل جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔